الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بلوغ المرام ہے، باب ہے باب آداب قضاء الحاجتی، یعنی قضائے حاجت کے آداب کا بیان۔ واش روم میں جانے، نکلنے، بیٹھنے، اس کے متعلق جو ہیں احکامات اس باب میں ہم پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 77 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں واش روم میں جاتے تو اس وقت جو ہے وہ اپنی انگوٹھی کو اتار لیتے۔ بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اپنی انگوٹھی کو جو ہے وہ اتار دیتے۔ اب علماء کرام کے کچھ اختلافات موجود ہے، یہ حدیث کی 4 کتابوں میں حدیث جو ہے وہ نقل ہے۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر کیونکہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا تو اس لیے اس انگوٹھی کو اتار دیا کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر تو کوئی انگوٹھی پر کچھ لفظ لکھا ہو تو پھر اسے اتار دیا جائے، ورنہ اگر کوئی چیز نہیں لکھی، ویسے ہی نگینہ وغیرہ یا کوئی ڈیزائن وغیرہ بنا ہے تو اس کے ساتھ بیت الخلاء میں داخل ہو سکتی ہیں۔ لیکن بہترین یہ ہے کہ جب آپ واش روم میں جائیں، بیت الخلاء میں جائیں تو اس وقت جو ہے اپنی انگوٹھی اتار لیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت ہے، حدیث نمبر 78 ہے، فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ الفاظ جو ہے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو ہے وہ پڑھتے، اور یہ 6 احادیث کی کتابوں میں یہ الفاظ منقول ہیں، جس میں صحیح مسلم ہے، بخاری ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، جامع ترمذی ہے اور سنن نسائی ہے۔ بہرحال جس وقت بیت الخلاء میں داخل ہوں تو یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا معنی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں خبیث جنات اور جنیوں سے جو ہے وہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی بیت الخلاء جو ہے اس حدیث سے، یہ اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت الخلاء میں جنات شیطان جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے جب بھی داخل ہوں تو ان شیطانوں سے، مردود جنات سے جو ہے اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 79 ہے، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ کے قریب 2 نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے، ایک حضرت انس بن مالک اور دوسرے کا نام نہیں ذکر کیا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں انا و غلام، میں اور میری عمر کا ایک لڑکا اور کھڑا ہوتا، ایک کے ہاتھ میں جو ہے وہ پانی کا برتن ہوتا اور دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں جو ہے وہ نیزہ ہوتا، یعنی نیزہ اور پانی کا جو برتن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتا۔ یعنی جس وقت آپ بیت الخلاء میں، یعنی حدیث میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جس وقت آپ بیت الخلاء میں جائیں تو پاکیزگی کا جو اہتمام ہے وہ کر کے جائیں، جیسا کہ پانی سے اور مٹی سے پاکیزگی حاصل کی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ اگلی حدیث میں ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 80 ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پانی کا برتن اٹھاؤ، اور فن تعالیٰ کا حد تاتوا عنی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی کا برتن اٹھاؤ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اتنی دور جا کر قضائے حاجت کے لیے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے، یعنی ایک دوسرے سے اوجھل ہو جانا۔ حدیث نمبر 81 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کا سبب 2 جگہ ہیں جہاں پر بیت الخلاء نہیں جانا چاہیے، واش روم نہیں جانا چاہیے، وہ 2 لعنت کی جگہ ہیں۔ اگر کوئی شخص ان جگہوں پر جاتا ہے تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ ایک تو رستہ جہاں سے لوگ گزرتے ہوں،
اور دوسرا سایہ دار درخت جہاں پر لوگ بیٹھتے ہوں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رستے میں پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے یا سایہ دار جگہ میں بیٹھ کر پیشاب اور پخانہ کرتا ہے تو ان دونوں جگہوں پر پیشاب اور پخانہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت جو ہے وہ برستی ہے۔ اس لیے ان دونوں جگہ سے عموماً ہمارے معاشرے میں یہ رویہ ہے کہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کے بیٹھ کے پیشاب کر دیا، وہ پیشاب کا جو پانی ہے وہ سڑک کے درمیان پر آ جاتا ہے، تو ایسی جو ہے لعنت ہے۔ اگر کسی جگہ پر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی کہ آپ نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، جگہ کوئی نہیں ہے، آپ کو کچھ ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر رستہ اور سایہ دار جگہ نہ ہو، یہ دونوں لعنت کی جگہ ہیں۔ اسی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، امام ابو داؤد جو ہے جنہوں نے سنن ابو داؤد لکھی ہے، وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا 3 چیزوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ ایک چیز اور وہ ہے کہ جہاں پر پانی کا چشمہ ہو یا پانی پینے کے گھاٹ ہو، جس جگہ پر گھاٹ اس جگہ کہتے ہیں جو وادیوں کے اندر موجود ہوتا ہے، پہاڑوں سے بارش ہوتی ہے، صاف پانی جو ہے اس گھاٹ میں اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں سے لوگ جو ہے وہ پانی استعمال کرتے ہیں پینے کے لیے، یا کہیں چشمہ بہہ رہا ہو تو وہاں پر جو ہے قضائے حاجت کے لیے اس کے کنارے پر یا اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بیٹھنا چاہیے، جو غلاظت جو ہے اس پانی کے اندر شامل نہ ہو، یہ بھی لعنت کی موجب بنتی ہے۔ اور امام بخاری نے ایک چیز کا اور اضافہ کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے، فرماتے ہیں کہ پھلدار درخت کے نیچے اور بہتی ہوئی نہر میں۔ پہلی حدیث میں 2، پھر امام ابو داؤد کی 3 اور امام بخاری نے 4 چیزوں کا ذکر فرما دیا: رستہ، سایہ دار درخت، چشمہ یا پانی پینے کی جگہ، اور امام بخاری فرماتے ہیں ایسا درخت جس کے نیچے پھل لگتا ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو، جس کا سایہ نہ بھی موجود ہو، اور اسی طرح جو نہر بہ رہی ہو اس میں بول و براز کرنے سے، پیشاب اور پخانہ کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لعنت کا سبب بنتی ہیں۔ حدیث نمبر 82 ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عموماً ابھی تو واش روم موجود ہیں، اور یہ ابھی کئی جگہ پر یہ میں نے معاملہ دیکھا کہ لوگ عموماً یہ مارکیٹ کے اندر میں 1-2 دفعہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ لوگ چلتے آ رہے ہیں، پہلے حدیث کو پڑھتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 2 شخص جو ہے قضائے حاجت کے لیے جائیں تو وہ ایک دوسرے سے چھپ جائیں اور نہ ہی آپس میں باتیں کریں، ایک دوسرے سے چھپ جائیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے باتیں کریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فعل سے جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بات یہ کر رہا تھا کہ مارکیٹ میں اکثر کیا ہوتا ہے، 2 لوگ نکلتے ہیں دکان سے، باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے واش روم جانا ہے، مسجد کے باہر واش روم ہوتے ہیں۔ میں نے 1-2 مرتبہ میرپور بازار میں یہ معاملہ دیکھا کہ ویسے ہی وہ باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں، دونوں واش روم میں داخل ہو گئے، واش روم میں بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور عموماً کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ واش روم میں موبائل فون سن لینا، نہاتے ہوئے یا بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، یہ بھی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنے سے منع فرمایا بیت الخلاء میں۔ کسی سے آپ فون پر بات نہیں کر سکتے، بلکہ میرے پاس کسی نے مسئلہ بھی پوچھا تھا کہ میری عادت ہے کہ اگر واش روم میں بھی فون آ جائے تو میں فون سن لیتا ہوں، تو لہٰذا واش روم میں فون سننا، بات کرنا، کتنی بھی اگر بہت زیادہ ضروری بات ہے، مطلب پانی کی ضرورت ہے آپ کو، آپ آواز دے لیتے ہیں تو وہ ایک مسئلہ ہے، مجبوری ہے، وہاں پر کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بغیر ضرورت کے، بغیر کسی شرعی عذر کے جو ہے آپ واش روم میں، بیت الخلاء میں جو ہے وہ گفتگو نہیں کر سکتے۔ حدیث نمبر 83 ہے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے بیت الخلاء میں جائے تو وہ اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے، نہ ہی دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ استنجا کرے۔ اور پھر اس حدیث میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، اور پانی کے برتن میں سانس نہ لے۔ اس حدیث میں 2 چیزوں کو بیان کیا ہے، ایک تو یہ کہ جب آپ واش روم میں جائیں تو اپنی شرمگاہ کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئیں، اور نہ ہی استنجا، طہارت بھی جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کریں۔ اور حدیث میں دوسری چیز جو اضافی ہے، بالکل اس کے مطلب مختلف ہے اس حدیث مسئلے سے، وہ یہ ہے کہ جب پانی پئیں تو اس پانی کے برتن میں جو ہے وہ آپ سانس نہ لیں، بلکہ پانی پئیں گلاس کو، پیالے سے، جس چیز سے آپ پانی پی رہے ہیں، منہ کو سائڈ سے کر کے اس میں سانس لیں اور پھر سانس لے کے دوبارہ اپنا پانی پئیں۔ حدیث نمبر 84 ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے، پیشاب اور پخانے کے لیے جب ہم جائیں تو نہ ہم قبلہ رخ منہ کر کے بیٹھے اور نہ ہی اپنی پشت جو ہے وہ قبلہ رخ کر کے بیٹھے، یعنی شمال یا جنوب کی جانب آپ چہرہ کریں گے تو آپ کی سائیڈ جو ہے جو بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ یا تو آپ کی سائیڈ ہوگی، قبل اور دبر نہیں ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ اور پھر حضرت سلمان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پانی موجود نہیں تو 3 مٹی کے ڈیلوں کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کیا جائے گا۔ 3 مٹی کے ڈیلے جو ہے وہ استعمال کیے جائیں گے اگر پانی موجود نہ ہو۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر سے، ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس حدیث میں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ واضح کر دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جب آپ نے استنجا کرنا ہے تو کتنا پانی درکار ہونا چاہیے جس سے آپ استنجا کریں گے، طہارت حاصل کریں گے؟ اتنا پانی آپ استعمال کریں گے جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کی شرمگاہ جو ہے وہ صاف ہو چکی ہے، یعنی آپ کو اعتبار ہو جائے، یہ یقین ہو جائے کہ کوئی غلاظت جو ہے آپ کی شرمگاہ کو نہیں لگی، اور جب تک آپ پانی بہائیں جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو پانی میسر نہیں، آپ کہیں رستے میں بیت الخلاء کے لیے جاتے ہیں، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے آپ کے پاس پانی میسر نہیں، آپ مٹی کے 3 ڈیلوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو ہے طہارت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پر مٹی کا آپ کو 1 ڈیلا ہی میسر آیا ہے تو ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر آپ کو مٹی کا ڈیلا نہیں، آپ کہیں صحرا میں بیٹھے ہیں، آپ کو 1 مٹی کا ڈیلا ملتا ہے تو آپ اس کی 3 جگہ مختلف کر کے جو ہے اس کے ساتھ استنجا کر سکتے ہیں۔ گوبر اور ہڈی سے کیوں استنجا کرنے سے منع فرمایا؟ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوبر اور ہڈی جو ہے وہ جنات کا کھانا ہے۔ گوبر اور ہڈی جو ہے، عموماً ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم جی کسی درخت کے سائے میں ہم نے پیشاب کیا اس لیے ہمیں کوئی مسئلہ ہو گیا، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب آپ گوبر پر یا ہڈی پر آپ پیشاب کرتے ہیں تو اس وقت جو ہے جنوں کا کھانا ہے، تو اس وقت جو ہے آپ کے ساتھ پرابلم، کوئی مسئلے مسائل جو پیش آتے ہیں۔ حدیث نمبر 75 ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اور پیٹ کر کے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ وہی حدیث ہے، سیم اسی کا مسئلہ۔ حدیث نمبر 76 ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص استنجا بیت الخلاء میں جائے طہارت کے لیے تو اسے چاہیے کہ وہ باپردہ ہو کر بیٹھے۔ باپردہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ بالکل اتنا زمین کے قریب ہو جائیں کہ آپ اس وقت اپنے کپڑے کو، پردے کو اٹھاؤ، کیونکہ پچھلی حدیث میں جو ہم نے پڑھا ہے کہ بیت الخلاء میں جو ہے وہ جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، تو ہر لحاظ میں جو ہے آپ اپنا پردہ جو ہے اس کو یقینی بنا کے رکھنا ہے۔ باقی جسم تو نہیں، زیادہ سے زیادہ جو سطر ہے یہ ناف سے لے کر آپ کے گوڈوں تک جو جگہ ہے اس کو سطر کہتے ہیں، یہ ہر حال میں آپ نے چھپانا ہے، اور بوقت ضرورت جو ہے آپ اس حصے سے کپڑا اٹھائیں۔ جب ہم میت کو غسل دیتے ہیں تو اس وقت بھی ہم میت پر اس کی ناف سے لے کر اس کے گوڈوں تک جو ہے وہ کپڑا ڈالتے ہیں تاکہ اس کا سطر جو ہے وہ ننگا نہ ہو۔ تو آج کے مسائل یہی تھے، انشاءاللہ آگے مزید جو ہے استنجا کے حوالے سے جو ہے مسائل پڑھیں گے۔